ہے اور ہمارے تحفظات بھی ہیں، کیونکہ افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی، ٹی ٹی پی پہ کریک ڈاؤن نہیں کر رہی، ان کو وہاں پہ اسی طرح ہی سیف ہیونز وہاں پہ موجود ہیں، وہ یہاں پہ پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں واپس۔ وزیر اعظم نے 100 دن کی کارکردگی پیش کر دی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی مہنگائی کو کم کیا جائے۔ خبر آپ کو دیں گے لکی مروت میں پولیس، سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے ملنگ آڈا کے قریب مشترکہ آپریشن کیا ہے۔ اس دوران کالعدم تنظیم ٹیپو گل گروپ کا انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر مارا گیا ہے۔ ہیبت اللہ اخونزادہ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اور وہ فتویٰ آج بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور اسی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کرنے میں اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ چلے جاتے ہیں تو ہم انگیج تو کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان کو زیادہ رسپانسو نہیں ہیں، اس طرح ہمارے جو کنسرنز ہیں ان پہ کان نہیں دھر رہے، اور ہمیں بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا اندرونی معاملہ ہے، آپ اندرونی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، آپ جو بارڈر میں آپ نے فینسز لگا رکھی ہیں اس کے تحت تو آپ نے بہت سی ٹریفک ہی روک دی ہے، تو اب ہم سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں، آپ اپنا جو ہے گھر کو صحیح کیجیے، اپنے گھر کو، اور ہم اس کے بارے میں کوئی زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو ایک طالبان کی بہرحال کی پوزیشن ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ طالبان کو ہماری بات تو سننی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ہمیں ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹی ٹی پی کو اس طرح فری ہینڈ ملنا افغانستان میں کسی طور بھی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آبویسلی ہماری جو اکنامک پروگرس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ سی پیک کے کانٹیکسٹ میں وہ بہرحال متاثر ہو رہی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور ایونٹ ہونے جا رہا ہے 2 روزہ دوحہ میں، یو این کی تیسری کانفرنس افغانستان میں ہوگی، 30 جون سے شروع ہوگی، تو یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ موقع ہوگا، کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا طالبان کی حکومت انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ آتا ہے، اٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں۔ پچھلی 2 کانفرنسز جب ہوئیں تو دوسری کانفرنس میں تو طالبان نے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں آ سکتے، اور کیونکہ 2 مسائل تھے ان کے، ایک تو یہ تھا کہ جی ہم اگر اٹینڈ کریں گے تو پھر افغانستان کے باقی جو سول سوسائٹی یا آرگنائزیشنز کو آپ بلا لیتے ہیں تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم ہی افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور چونکہ اس وقت ہماری حکومت ہے اور پورا افغانستان پہ ہمارا کنٹرول ہے، تو ہم جس طرح باقی ممالک آتے ہیں ہم بھی آفیشیل ڈیلیگیشن ہمارا آئے گا، تو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ افغانستان کی جو پرانی حکومتیں ہیں ان کے لوگوں کو شامل کریں، یا سول سوسائٹی سے لوگوں کو آپ ہمارے سامنے بٹھا دیں اور ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ آپ ہمیں دیں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم اس کو آفیشیلی اٹینڈ کریں گے، اور یہی اس طرح ہی ہوگا۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جو آپ نے اسپیشل انوائے یو این کا بنا رکھا ہے افغانستان کا، اس کی بھی ضرورت اب نہیں ہے، اور افغانستان اب تو بالکل ایک نارمل کنٹری کے طور پہ فنکشن کر رہا ہے، تو یہ جو انارملیز ہیں، ایبریشنز ہیں بقول افغان طالبان کے، یہ اب نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل۔ اب دیکھنا یہ ہے، دوحہ کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ افغانستان میں تھے ریسنٹلی، طالبان کی حکومت کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی آپ ضرور آئیے، اور یہ آپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے، ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے، اور افغانستان کے معاملات کو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو پھر طالبان کس طرح اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں، لیکن طالبان کا یہی 2 شرائط ہیں ان کی، اور پھر وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی آپ نے بات کر رکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین ریجیمز ہیں، تو آپ دنیا کے معاملات میں تو دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا سسٹم ہے، ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے، اور ہم اسی کے تحت ہماری پالیٹکس بھی چلے گی، اور ہم یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی باتیں ہیں سب ختم ہو گئی ہیں، ان کی اب کوئی ریلیونس نہیں رہی، تو یہ ان کی بنیادی طور پہ یہ ان کی پالیسی ہے، اور لگتا کچھ یہی ہے کہ اس دفعہ بھی شاید اگر خاص طور پہ اگر کیونکہ یہ کانفرنس یو این سیکرٹری جنرل یو این کے تحت ہوتی ہے، تو اگر یو این نے انوائٹ کیا افغانستان کی جو لوگ باہر ہیں ان کو کہا کہ جی آپ آئیے، کچھ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کو انوائٹ کیا، تو پھر شاید
طالبان نہ آئیں اس کانفرنس میں، اور یہ پھر کانفرنس بس وہی ہے کہ نشستن گفتن اور برخاستن والی بات ہی ہوگی، اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا جہاں تک افغانستان کے معاملات ہیں۔ لیکن ہمارے لیے چونکہ افغانستان ایک بڑا اہم ملک ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، خاص طور پہ ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، پھر جو ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک میں افغانستان شامل ہو، ہمیں ایکسیس ملے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک، تو اس کے لیے افغانستان میں نہ صرف پیس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ہمارے اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہونا، نارمل ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کی ٹریولنگ پہ پابندی تھی ہے، ان میں سے 4 لیڈرز ڈیپٹی پرائم منسٹر عبدالکبیر خان، ہوم منسٹر سراج الدین حقانی، انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر عبدالحق واسق اور حج کے منسٹر محمد ثاقب کے اوپر پابندی ٹیمپرری ہٹائی گئی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کی طرف سے، اس لیے کہ یہ 4 حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو یونائٹڈ نیشن سے ریکویسٹ کی گئی تھی، تو ان کو سعودی عرب جانے کی اجازت ملی ہے، تو یہ سعودی عرب گئے ہیں۔ پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ آہستہ آہستہ طالبان کو ریکگنائز ہونے کا کام ہو رہا ہے، چائنا کا وہاں پہ ایمبیسی کھل گیا ہے، چائنا سے بزنس ڈیل ہو رہی ہے، مائننگ کے لیے چائنا کو وہ کیا گیا ہے، افغانستان طالبان کو بلا کے میٹنگیں کر رہا ہے، افغانستان رشیا طالبان کو بلا کے میٹنگیں کر رہا ہے، رشیا افغانستان میں ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ ہے، ملٹری اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو یہ سب چیزیں پاکستان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے پابندی ہٹائی ہے، اس پابندی کو ہوتے ہوئے سراج الدین حقانی اصل ٹی ٹی پی کا معاملہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حقانی سب سے اسٹرانگسٹ گروپ ہے اس پورے ریجن میں، پختون بیلٹ میں، ڈیورن لائن کے دونوں طرف، وہ ابھی امارات گیا، اور امارات میں شیخ محمد بن زید بن سلطان النہیان پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ عرب امارات رولر آف ابو دھابی سے میٹنگیں کی، اور اس کے ساتھ بھی یہ جو 4 نام ہٹائے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ تھے اس وقت، تو اس پہ سیکیورٹی کونسل نے بیان بھی دیا تھا کہ ہمارے ممبر کنٹریز کو چاہیے کہ جن کے اوپر پابندی ہے ان کو مہمان نہ بنائیں، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کا معاملہ افغان ایشو پہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کی طالبان نے قندھار اور پورے افغانستان کی مسجدوں سے چندہ جمع کرنا شروع کیا ہے جہاد پاکستان کے نام پہ، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے کے لیے چندے جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ جہاد پاکستان کیا جائے۔ اس وقت افغانستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان سے اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اپنے میزائل اور ایٹم بم اور یہ سب اس کے وڑ جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ افغانستان میں امریکہ جیسی فوج نہیں چل سکی، رشیا جیسی، سوویت یونین جیسی فوج نہیں چل سکی، تو پھر پاکستان کی کیا اوقات ہے؟ پھر پورا کے پی، وزیرستان وغیرہ، فاٹا کے ایریا، یہ سب بھی افغانستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بلوچستان آلریڈی پرابلم میں، پی او کے گلگت بلتستان آلریڈی پرابلم میں، پی او کے گلگت بلتستان انڈیا کب کا لے چکا ہوتا، لیکن انڈیا کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ان لاکھوں ریڈیکلائزڈ کشمیری گلگتی بلتیوں کو ہم کیسے لے لیں، جہاں